اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ آدمی اپنی ضروریات کے معاملے میں بالکل ہی کنجوس بن کر رہ جائے، بلکہ اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ آدمی اعتدال کی روش اختیار کرے، نہ اپنے ہاتھ بالکل باندھ ہی لے، نہ ان کو بالکل کھلا ہی چھوڑ دے، بلکہ اعتدال کے ساتھ اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں کے حقوق بھی ادا کرے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 29 اور 30 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے تفسیر کی شروعات کرتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، نہ تم اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھے رکھو، ولا تبسطها كل البسط، اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑو، فتقعد ملوما محسورا، کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ ہاتھ باندھنا کنجوسی کا استعارہ ہے، اور اسے کھلا چھوڑ دینے سے مراد فضول خرچی ہے۔ اس آیت کو آیت نمبر 26 اور 27 کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی صاف معلوم ہو جاتی ہے کہ لوگوں میں اتنا اعتدال ہونا چاہیے کہ وہ نہ بخیل بن کر دولت کی گردش کو روکیں اور نہ فضول خرچ بن کر اپنی معاشی طاقت کو ضائع کریں۔ اس کے برعکس ان کے اندر توازن کی ایسی صحیح حس موجود ہونی چاہیے کہ وہ بجا خرچ سے باز بھی نہ رہیں اور بیجا خرچ کی خرابیوں میں مبتلا بھی نہ ہوں۔ فخر اور ریا اور نمائش کے خرچ، عیاشی اور فسق و فجور کے خرچ، اور تمام ایسے خرچ جو انسان کی حقیقی ضروریات اور مفید کاموں میں صرف ہونے کے بجائے دولت کو غلط راستوں میں بہا دیں، دراصل اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ جو لوگ اس طرح اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ آیتیں اخلاقی تعلیم اور انفرادی ہدایت تک محدود نہیں ہیں، بلکہ صاف اشارہ اس بات کی طرف کر رہی ہے کہ ایک نیک معاشرے کو اخلاقی تربیت، اجتماعی دباؤ اور قانونی پابندیوں کے ذریعے سے بیجا صرف مال کی روک تھام کرنی چاہیے۔ چنانچہ آگے چل کر مدینہ منورہ کی ریاست میں ان آیتوں کے منشا کی صحیح ترجمانی مختلف عملی طریقوں سے کی گئی ہے۔ ایک طرف فضل خرچی اور عیاشی کی بہت سی صورتوں کو از روئے قانون حرام کیا گیا، دوسری طرف بالواسطہ قانونی تدابیر سے بیجا صرف مال کی روک تھام کی گئی، تیسری طرف معاشرتی اصلاح کے ذریعے سے ان بہت سی رسموں کا خاتمہ کیا گیا جن میں فضول خرچیاں کی جاتی تھیں۔ پھر حکومت کو یہ اختیارات دیے گئے کہ فضول خرچی کی نمایاں صورتوں کو اپنے انتظامی احکام کے ذریعے سے روک دے۔ اسی طرح زکوٰۃ و صدقات کے احکام سے کنجوسی کا زور بھی توڑا گیا، اور اس امر کے امکانات باقی نہ رہنے دیے گئے کہ لوگ کنجوسی کر کے دولت کی گردش کو روک دیں۔ اعتدال پسندوں کو معزز بنایا، فضول خرچوں کو مرامت کی، اور فیاض لوگوں کو پوری سوسائٹی کا بہترین انسان قرار دیا۔ اس وقت کی ذہنی و اخلاقی تربیت کا یہ اثر آج تک مسلم معاشرے میں موجود ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہیں کنجوسوں کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور سخی انسان آج بھی ان کی نگاہ میں معزز و محترم ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان رزق کی بخشش میں کم و بیش کا جو فرق رکھا ہے، انسان اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا تقسیم رزق کے فطری نظام میں انسان کو اپنی مصنوعی تدبیروں سے دخل انداز نہ ہونا چاہیے۔ فطری نامساوات کو مصنوعی مساوات میں تبدیل کرنا یا اس نامساوات کو فطرت کی حدود سے بڑھا کر بے انصافی کی حد تک پہنچا دینا، دونوں ہی یکساں غلط ہیں۔ ایک صحیح معاشی نظام وہی ہے جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے رزق کے تقسیم کے طریقے سے قریب تر ہو۔
اس فقرے میں قانون فطرت کے جس قاعدے کی طرف رہنمائی کی گئی تھی اس کی وجہ سے مدینے کے اصلاحی پروگرام میں یہ تخیل سرے سے کوئی راہ نہ پا سکا کہ رزق اور وسائل رزق میں تفاوت اور تفاضل بجائے خود کوئی برائی ہے جسے مٹانا اور ایک بے طبقات سوسائٹی پیدا کرنا کسی درجے میں بھی مطلوب ہو۔ اس کے برعکس مدینہ منورہ میں انسانی تمدن کو نیک بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے جو راہ عمل اختیار کی گئی وہ یہ تھی کہ اللہ نے انسانوں کے درمیان جو فرق رکھے ہیں ان کو اصل فطری حالت پر برقرار رکھا جائے اور اوپر کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق سوسائٹی کے اخلاق و اطوار اور قوانین عمل کی اس طرح اصلاح کر دی جائے کہ معاش کا فرق و تفاوت کسی ظلم و بے انصافی کا موجب بننے کے بجائے ان بے شمار اخلاقی، روحانی اور تمدنی فوائد و برکات کا ذریعہ بن جائے جن کی خاطر ہی دراصل خالق کائنات نے اپنے بندوں کے درمیان یہ فرق و تفاوت رکھا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔